پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم 9ویں جماعت میں ایس میں 9واں لیسن شروع کریں گے۔ بنیادی حقوق، فرائض اور سیاست کے رہنما اصول۔ تو سب سے پہلے دیکھیں گے انسانی حقوق کے بارے میں۔ گجراتی میں کہیں گے مانو ادھیکار۔ تو انسانی حقوق کس سے کہیں گے؟ تو پیدائش سے ہی انسان کو جو حقوق حاصل ہوتے ہیں اسے انسانی حقوق کہتے ہیں۔ یعنی جب انسان پیدا ہوتا ہے تبھی سے جو اس کو حقوق حاصل ہوتے ہیں، جو حق حاصل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں انسانی حقوق۔ اقوام متحدہ نے 10 دسمبر 1948 کے روز انسانی حقوق کا اعلان کیا، اس لیے 10 دسمبر کو انسانی حقوق کے دن کے طور پر مناتے ہیں۔ اسی طرح ہماری آئین ساز کمیٹی نے ان حقوق کو آئین میں شامل کیا ہے، اس لیے انہیں بنیادی حقوق کہا جاتا ہے۔ تو بنیادی حقوق 6 ہیں۔ گجراتی میں کہیں گے موڑبھوت ادھیکاروں۔ پہلا ہے مساوات کا حق، دوسرا آزادی کا حق، تیسرا استحصال کے خلاف حق، مذہبی آزادی کا حق، تہذیبی اور تعلیمی حق اور آئینی علاج کا حق۔ اس طرح سے بنیادی حقوق جو ہے وہ 6 ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے مساوات کا حق، سمانتانو حق۔ مساوات کے حق کی بنا پر قانون کی نظر میں بھارت کے تمام شہری مساوی ہے، یکساں ہے۔ اس حق کی بنا پر لوگ جائے پیدائش، آمدنی، تعلیم، ذات وغیرہ کی بنا پر مساوی درجہ رکھتے ہیں۔ حکومت ان سے کسی بھی طرح کا بھید بھاؤ نہیں کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ تمام شہری مساوی طور پر جتنے بھی مقامات ہیں جیسے کہ سیر و تفریح کے مقامات، سڑکیں، تالاب، راستے، کنویں، دکانیں، ہوٹل وغیرہ کا یکساں طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے آزادی کا حق، سواتنترنو حق۔ تو بھارت کے تمام شہریوں کو آزادی کا حق دیا گیا ہے۔ آئین میں بھارت کے شہریوں کو 6 قسم کی آزادی دی گئی ہے۔ نمبر 1 ہے زبان اور اظہار بیان کی آزادی۔ نمبر 2 ہے امن کے ساتھ بغیر ہتھیار کے جمع ہونے کی آزادی۔ نمبر 3 ہے ادارے اور انجمنیں قائم کرنے کی آزادی۔ نمبر 4 ہے بھارت کے کسی بھی حصے میں آزادانہ طور پر گھومنے پھرنے کی آزادی۔ اور نمبر 6 ہے بھارت کے کسی بھی علاقے میں رہنے کی آزادی۔ اور نمبر 6 ہے کسی بھی قسم کا پیشہ یعنی کسی بھی طرح کی تجارت اور روزی حاصل کرنے کی آزادی۔ اس طرح بھارت کے شہریوں کو 6 قسم کی آزادی دی گئی ہے۔ لیکن کوئی بھی شہری، کوئی بھی شخص ان تمام آزادیوں کا غلط طریقے سے استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ ان آزادیوں کو وہ اپنی حدود میں رہ کر ہی استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ء 2009 میں آئین کی اصلاح کے مطابق 6 سے 14 سال کی عمر کے تمام بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم حاصل کرنے کا بنیادی حق حاصل ہے۔ آزادی کے حق کی بنا پر گنہگار فرد کے کردار سے گناہ ثابت نہ ہو وہاں تک اسے سزا نہیں دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ گرفتار کیے گئے فرد کو اس کی گرفتاری کی وجوہات بتائے بغیر کسٹڈی میں نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ اسے پورا حق ہے کہ وہ اپنے من پسندیدہ یا اپنا من پسند وکیل کرے اور وکیل کے ذریعے وہ اپنا بچاؤ کرنے کی آزادی رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہے ممنوع گرفتاری۔ تو ممنوع گرفتاری یعنی کہ ریاست کو اگر کسی شخص پر شک و شبہ ہو تو ممنوع گرفتاری قانون کے تحت اس شخص کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔
اور اس قانون کے تحت گرفتار کرنے والے کو 3 مہینے سے زیادہ عرصے کے لیے روکے رکھنے کا اختیار نہیں ملتا ہے۔ اس قسم کی جو گرفتاری ہوتی ہے ایک متعین وقت میں ہی کی جا سکتی ہے، لیکن وہ شخص بھی آزادی کے حق کی بنا پر اپنا بچاؤ کر سکتا ہے اور کسی بھی عدالت میں کیس کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے استحصال کے خلاف حق، گجراتی میں کہیں گے شوشن ورودھنو ادھیکار۔ تو اس حق کے بنا پر کوئی بھی فرد کسی دوسرے فرد کا استحصال نہیں کر سکتا ہے، یعنی کسی کو غلام بنا کر نہیں رکھ سکتا ہے، کسی کو قیدی بنا کر نہیں رکھ سکتا ہے، کسی سے زبردستی بیگاری یا کام نہیں کروا سکتا ہے۔ ان تمام معاملات پر پابندی عائد کی گئی ہے اور ان کے خلاف ورزی کرنا قابل سزا گناہ مانا جاتا ہے۔ اسی طرح 14 سال سے کم عمر کے کسی بھی بچے سے کسی کارخانے، تعمیری کام، گیراج، ہوٹل، ٹھیلے، گھر کے نوکر کے طور پر کسی بھی طرح کا کام نہیں کروایا جا سکتا ہے، کیونکہ بال مزدوری یہ ایک قابل سزا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے مذہبی آزادی کا حق، دھارمک سواتنترنو حق۔ تو مذہبی آزادی کے حق کی بنا پر بھارت کے تمام شہریوں کو ان کے پسندیدہ مذہب کی پیروی کرنے کا حق دیا گیا ہے، اس کی اشاعت اور اس کا پرچار یعنی اس کا پھیلاؤ کرنے کی آزادی دی گئی ہے۔ بھارت کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے، بھارت تمام مذہبوں کا احترام کرتا ہے، تمام فرقوں کا احترام کرتا ہے۔ بھارت کسی بھی فرقے کے مذہبی معاملات میں اور مذہبی عقائد میں مداخلت نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی مذہبی ادارہ یا کسی بھی مذہبی ادارے کو قائم کرنے کی آزادی دی گئی ہے، جیسے مندر، مسجد وغیرہ ہے تو ہم یہ ادارے قائم کر سکتے ہیں مذہبی آزادی کے حق کی بنا پر۔ اس کے بعد دیکھیں گے تہذیبی اور تعلیمی حق۔ تو بھارت میں مختلف مذاہب کے ماننے والے، مختلف زبان بولنے والے اور مختلف تہذیبوں کے لوگ رہتے ہیں۔ ہر شخص اپنی تہذیب اور اپنی زبان کی حفاظت کر سکتا ہے، تہذیب اور زبان کے متعلق تعلیمی ادارے قائم کر سکتا ہے اور وہ اپنی زبان میں تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی تعلیمی ادارے جو کہ حکومت کے ذریعے چلتے ہیں، ان میں مذہب، ذات، زبان، کسی بھی بھید بھاؤ کے بغیر کسی بھی شہریوں کو داخلہ دیا جا سکتا ہے، انہیں داخلہ دینے سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے آئینی علاج کا حق۔ تو اس حق کے بنا پر بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہونے پر براہ راست سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹانے کا حق بھی بنیادی حق کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ یعنی کوئی بھی ریاست کسی بھی شخص کا بنیادی حق نہیں چھین سکتی، اور اگر کوئی شخص کسی سے بنیادی حق چھینتا ہے تو وہ شخص سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ بنیادی حقوق کے تحفظ میں اہم رول ادا کرتی ہے اور عدالت ضرورت کے مطابق مناسب احکامات، ہدایات، حکم نامہ جاری کر سکتی ہے۔ اس بات کے لیے کوئی بھی اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے آئینی علاج کے حق کو آئین کی روح کہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی ریاست نے ایسا قانون بنایا ہو جو بنیادی حقوق کے خلاف ورزی کرتا ہو یا اس کے ساتھ تال میل نہ رکھتا ہو، تب اس ریاست کی وِدھان سبھا کو سپریم کورٹ روک سکتی ہے۔ اس طرح یہ حق کسی بھی شہری کے بنیادی حقوق کے خلاف ورزی کے لیے عدالتوں میں جانے اور اس کا تحفظ حاصل کرنے کا حق مانا جاتا ہے۔
اس طرح بھارت کے تمام شہریوں کو یہ 6 بنیادی حقوق دیے گئے ہیں اور کسی بھی شہری کے بنیادی حقوق چھین لیے جانے کا قانون ریاستیں نہیں بنا سکتی ہے۔